عقل جزوی، سبحان اللہ، عقل جزوی عشق را منکر بود، عقل جزوی عشق را منکر بود، گرچہ بن ماید کے صاحب سر بود۔ عقل جزوی، تھوڑی سی عقل، معلوم ہوا کہ عقل کی دو حد ہے، ایک ہے عقل جزوی، ایک ہے عقل کلی۔ جو عقل ہدایت کے نور سے محروم ہو وہ عقل جزوی ہے، اور جو عقل نور ہدایت سے منور ہے اور جامع عشق سے نشہ چڑھانا جانتی ہے اور محبوب کی وصل کی کیفیتوں سے آگاہ ہو گئی ہے، وہ عقل کل عشق بن جانے کے بعد عقل جزوی پر تھوکتا ہے کہ تو بھی میری جنس تو ہے لیکن تو محروم ہے وصل سے اور میں کامل ہوں وصال سے۔ اس لیے تو عقل جزوی کیا کہتا ہے کہ یہ جو عشق کی باتیں سب جھوٹ ہے، یہ مراقبیں سب جھوٹ ہے، یہ جو طلب یار کی بات ہے سب جھوٹ ہے، یہ بھوکے رہنا سب جھوٹ ہے، یہ روتے رہنا سب جھوٹ ہے، یہ دنیا کی لذتوں سے بے نیاز ہو جانا سب جھوٹ ہے، اچھے برے کپڑے کی تمیز کا ختم ہو جانا سب جھوٹ ہے، اچھی غذا اور بری غذا میں فرق نہ کرنا یہ سب جھوٹ ہے۔ اور عقل کل کہتا ہے جب محبوب کا وصل مل جائے۔ اب میں پوچھتا ہوں، حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ وہ جب عقل جزوی سے نکل کر عقل کل کی طرف گئے اور عشق کی واردات نے ان کو اپنے اندر جذب کر لیا، عشق ان کے اندر جذب ہو گیا، تو عشق کی وادی سے ہو کر جب واپس سر اٹھا تو ساری کائنات کو دیکھا تو ساری کائنات کو معدوم پایا، نیست و نابود پایا، معدوم پایا، قلیل پایا، نیست و نابود پایا، اور ہر جگہ جلوے دیکھے اپنے اندر بھی اور باہر بھی۔ حتی مکث انہ علی ثلاثۃ اشہر علی وضوء واحد، حالت یہ بن گئی کہ وہ 3 ماہ میں ایک دفعہ بھی وضو نہیں کیا، جو پہلے کیا تھا اسی وضو کے باعث 3 ماہ نمازیں پڑھتے رہے، 3 ماہ کھانا نہیں کھایا، 3 ماہ آرام نہیں کیا، نیند نہیں کی۔ میں پوچھتا ہوں نہ سونا نہ کھانا اور جاگتے رہنا، اونگ تک نہ آنا، یہ صفت ہے خدا کی، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، خدا پر نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ تو یہ جو 3 ماہ جس پر اونگ تک نہیں آئی، یہ 3 ماہ کیا ہوئے تھے، یہ کیا رہے 3 ماہ میں؟ اگر کہو کہ یہ الوہیت میں داخل ہو گئے تو کفر ہے، اور کہو کہ یہ الوہیت سے باہر ہیں تو صفت الوہیت والی آ گئی، تو آپ کہو گے کیا؟ فرمایا کہ جب تک بشری تقاضے تو خیر پہلے ہی مٹ گئے تھے، عقل جب وارد ہو کر عالم سوچ میں نہ لائے اس وقت تک جلوائے یار میں گم رہے تو تم ہے ہی کچھ نہیں، تو تیری حیثیت اور تیرے مقام کی کوئی توصیف یا حد کی حیثیت کیا بیان کرے گا کوئی؟ یوں سمجھیں گے کہ تیرے اندر بھی اسی کے جلوے تھے، تیرے باہر بھی اسی کے جلوے تھے، اور جب تک جلووں کی پاسبانی رہی، جب تک جلووں کی نگرانی رہی، پاسبانی رہی، جلووں کا غلبہ رہا، دنیا کی روٹی کی ضرورت نہیں رہی، پانی کی ضرورت نہیں رہی۔ اور دیکھو یار میری بات سنو، جب آگ جل رہی ہو اور بندہ آگ کے قریب ہو تو اس کو کبھی نیند نہیں آ سکتی، اور جب دریا میں لہریں اٹھ رہی ہوں اور لہروں کے اوپر آ جائے تو وہاں سویا نہیں کرتا اور وہاں کھایا نہیں کرتا۔ جب عشق کی لہریں طوفان پر ہوں اور عشق کی لہروں پر بیٹھا اور محبوب سامنے ہو تو کیا نیند کرے گا، کیا کھائے گا، کیا پیے گا وہ؟ تو جب محبوب سے ہٹے گا تو پھر دنیا نظر آئے گی، پھر اپنا آپ نظر آئے گا، پھر نیند بھی آئے گی، کھائے گا بھی، سب کچھ کرے گا۔ یہ جو رب العالمین کے جلووں میں گم ہو گیا تھا، پردے اٹھ گئے تھے، نہ خدا نے ہٹنے دیا نہ ہٹایا، جلوائے عشق پلایا اور وفا کی حقیقتوں سے آشنا کیا اور جلوہ توحید کے اندر غرق کر کے رکھا۔
نہ نیند آئی، نہ کھانے کی ضرورت پڑی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو عشق میں جل جل کر اپنے آپ کو ختم کر کے جب خدا کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں تو خدا انہیں ناسوت سے اٹھا کر لاہوت میں بٹھا کر اپنا بنا دیتا ہے۔ حضرات یہ سارے کارستانی، یہ فیض رسانی، یہ عشق کی ہے، اور عشق دو بارگاہوں سے آتا ہے، بظاہراً دو، اندر سے ایک۔ خدا کی بارگاہ ہے یا رسول اللہ کی بارگاہ ہے، تو چونکہ وہ اندر سے ایک ہی بارگاہ سے یہ فیض چلتا ہے، بظاہراً ایک جگہ منفذ ہے جہاں سے یہ نکلتا ہے۔ دیکھو حضرات، یہ جو دریا نکلتے ہیں نا، یہ اس کا ایک مرکز ضرور ہے جہاں سے دریا نکلتا ہے۔ یہ بہت بڑا چشمہ ہوتا ہے، منبع ہوتا ہے، منفذ ہوتا ہے، وہاں سے دریا نکلتا ہے، لیکن جہاں جا کے ختم ہوتا ہے وہاں تک یہ دریا ہی کہلاتا ہے، دریا ہی کہلاتا ہے۔ جہاں سے نکلتا ہے وہ منفذ دریا ہے، اور جہاں سے چل کے نکلتا ہے اس کو دریا کہتے ہیں۔ نبی ایک دریا ہے، منفذ خدا کی بارگاہ ہے، منفذ خدا کی بارگاہ ہے، چلتا خدا کی بارگاہ میں سے ہے۔ یہاں پانی پیو تو بھی وہی ہے، اور جہاں سے نکلتا ہے دریا وہاں سے پانی پیو تو بھی وہی ہے۔ بظاہراً دو ہے کہ کراچی آ کے پانی پیو یا حیدرآباد میں پیو، یا یہ سندھ، یا یہاں سے یہ نکلتا ہے وہاں جا کے پیو، دریائے سندھ ایک ہی ہے۔ تو خدا کی بارگاہ سے جو عشق نکلتا ہے یہ رسول اللہ کے دربار سے ہو کے آتا ہے، یہ رسول اللہ کے دربار سے ہوتا ہے۔ اور خدا بے حجاب اگر اپنا عشق پلائے تو ایک کو بھی ہوش نہ رہے، اور خدا اگر خود بخود اپنے جلوے دکھائے تو ایک بھی ہوش میں نہ رہے، نہ رہے کتاب اللہ، نہ کوئی دیکھے کہ یہ رسول اللہ ہیں، یہ کتاب اللہ ہے، ہوش ہی بھی نہیں ہوگا تو دیکھے گا کیا؟ تو خدا نے فرمایا ہم نے کتاب اللہ بھی دکھانی ہے، رسول اللہ کو بھی دکھانا ہے، اس لیے تمہیں ہوش میں رکھنا ہے۔ تو پھر پلانے کا طریقہ کیا ہے؟ ہم جام دیتے ہیں پورے کا پورا، مٹکا حوض اپنے محبوب کو دیتے ہیں، وہ دیکھیں گے پیمانہ کتنا ہے، اس کے مطابق پلائیں گے اس کو، اس کے حیثیت کے۔ آپ نے دیکھا نا، یہاں تو نہیں دیکھا میں نے، لیکن پاکستان میں ریفریجریٹر لگاؤ یا وہ دوسرا وہ کمرہ ٹھنڈا کرنے والا کیا کہتے ہیں اس کو، یہ ایئر کنڈیشنر، یہ جو لگاتے ہیں اندر تو اس کے ساتھ ایک سٹیپ لیزر لگاتے ہیں، ایک مشین۔ ارے یہ کیوں لگاتے ہو؟ اس لیے کہ بجلی کبھی بند ہوتی ہے، کبھی زیادہ ہوتی ہے، کبھی تھوڑی، تو جب زیادہ آئے گی تو یہ اس کو کنٹرول کرے گا، جتنی ریفریجریٹر میں ضرورت ہے یہ اتنی منتقل کرے گا۔ تو گویا ٹرانسفارمر سے لے کر یہ ریفریجریٹر تک درمیان میں ایک وسیلہ ہے، لینا اور دینا۔ واللہ یوتی وانا قاسم، واللہ یوتی وانا قاسم۔ تم کیا سمجھو تمہارے پیمانے کتنے اور وہاں سے خیرات کتنی آئے گی، کہیں مر ہی نہ جاؤ۔ تمہاری ضرورت ہے، اس لیے لیتا میں ہوں، دیتا بھی میں ہوں، تاکہ تم بچ بھی جاؤ اور لینے میں کامیاب بھی ہو جاؤ۔ یہ ہے شان مصطفیٰ، یہ ہے عاشقوں کا مزاج، مزاج عارفانہ، یہ ہے عاشقوں کا مزاج، مزاج عاشقانہ۔ یہاں آ کے یہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔